الله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أفضل العدد والعبد المؤيد ورسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيد الملائكة المقربين وقائد غر المحجلين إمام الموحدين يعصوب الدين ناصر النبيين قائد المجاهدين وقاتل المشركين أبي الحسنين الريحانتين الرسول الثقلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولعنة الدائمة على أعدائهم الأجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات. سب سے پہلے خداوند نے قدوس سے دعا ہے کہ یا اللہ حق محمد و آل محمد کی ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کا اس عظیم عبادت میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین کی جو نیک تمنائیں ہیں پروردگار اعلیٰ ان کی نیک تمنائیں نیک حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. حاضرین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں برکت عنایت فرما. ہمارے وقت کے امام صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ان سب دعاؤں کے لیے قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. سامعین اکرام، مزاج سے آپ واقف ہیں. ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ مرکز علویہ کا پروگرام مجھے مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ویسے تو سارے اساتذہ ہیں لیکن ہمارے دائیں بائیں بیچ میں مولانا شفیع محمد سارے اساتذہ تشریف فرما ہیں، تو باتیں وہی ہیں جو آپ کو سنائی ہوئی ہیں. تکرار صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ نیکیوں کی راہیں ہموار ہو جائیں، برائیوں کی راہیں بند ہو جائیں. نیکیوں کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے محنت میں کروں گا، برائیوں کی راہوں کو بند آپ نے کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ویسے قبلہ شاہ شیخ صاحب بہت ہی اچھے انداز سے خطاب کر گئے. جس شخصیت کے عنوان سے پروگرام رکھا گیا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. تعارف کا محتاج وہ انسان ہوتا ہے جسی کے پاس کوئی منصب کوئی عہدہ نہ ہو. لیکن جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی منصب ہوتا ہے یا کسی بڑے عہدیدار کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ تعارف کا محتاج نہیں ہوتا. جیسے آپ دیکھ لیں کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، ان صدر کے وزیر کے مشیر ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے اہل خانہ ہوتے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے. جب دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے عہدے رکھنے والے تعارف کے محتاج نہیں تو وہ فاطمہ الزہرا جو خود عہدے عصمت پر فائز ہو اور اپنی زندگی کا پورا آدھا حصہ عہدے نبوت کے سائے میں اور آدھا حصہ عہدے امامت کے سائے کے میں گزارے وہ کیسے تعارف. یا علی تعارف کا محتاج وہ ہوتا ہے
کس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو. سیدہ کی زندگی آپ دیکھ لیں تو پورے آدھے دن عہدہ نبوت کے سائے میں اور پورے آدھے دن عہدہ امامت کے سائے میں آدھی زندگی بی بی نے خدمت کے نبوت کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور آدھی امامت کی خدمت کے لیے وقف کر دی. یہ پورا آدھا آدھا حصہ تقسیم کرنا ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کی نظر میں نبوت اور امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو قبلہ سردار جو ہوتا ہے ریت کے سامنے تعارف کا محتاج نہیں ہوتا. الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین، نبی کا فرمان فاطمہ بی بی کے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ عالمین کے عورتوں کے لیے سردار ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس حقیقت فاطمہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان مناقب کو، ان فضائل کو، اس شان و شوکت کو نہیں جان سکتے جس شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبوت عصمت کے استقبال کے لیے قدم آگے بڑھاتے. ان کمالات فاطمہ کو، اس حقیقت فاطمہ کو ہم نہیں جان سکتے جس کمالات اور مناقب اور حقیقت فاطمہ کی خاطر اللہ نے بی بی مریم کو، جناب آسیہ کو، جناب حوا کو حکم دیا تھا آج فرش چھوڑو، عرش پر زہرا کی خاتمہ بن کر. یہ خاموشی شیخ صاحب توڑ سکتے ہیں، ان کو 4 سترے آتی ہیں، شعر و شاعری آتی ہے، مجھے تو شعر شاعری آتی نہیں. اتنے سے خاموشی توڑی جا سکتی ہے. صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. تو قبلہ حقیقت فاطمہ کو جاننے کے لیے یا وہ ذات ہو جو ذات خداوندی ہے، یا وہ شخصیت ہو جو ما ینطق عن الہوا کی مصداق ہے، یا منبر سلونی کا دعوے دار خطیب دی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ معصوم سے جب پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے، تو معصوم نے فرمایا المراد من لیلۃ القدر جدتنا فاطمہ الزہرا. لیلۃ قدر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے. علماء اکرام کا مجمع ہے، بہت ہی اچھے انداز سے آپ جانتے ہیں عربی لغت میں ایک لفظ کی بہت ساری معانی ہوتی ہیں. کچھ ظواہر ہوتے ہیں، کچھ معانی کے بواطن ہوتے ہیں. خصوصاً قرآن بہت سارے بواطن اپنے اندر رکھتا ہے. اب معصوم کا یہ فرمان کہ ہماری جدہ فاطمہ لیلۃ القدر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں اپنے الفاظوں میں سے یہ سلامت یوں کہہ دوں کہ معصوم فرماتے چاہتے ہیں کہ ظاہری لیلۃ القدر 23 رمضان کی رات ہے اور باطنی لیلۃ القدر زہرا کی ذات ہے. اب یہ 2 لفظ یاد رکھیے گا، بات، رات. تیسرا لفظ میری بات، رات ذات بات. اب بات پہ ہوگی، رات ذات پہ ہوگی. کیا وجہ تھی مولا نے اس ذات کو اس رات سے تشبیہ دی؟ کچھ وجوہات ہوں گی. پہلی وجہ علماء ذکر کرتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ اس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. کوئی درک نہیں کر سکتا اس رات کو. تو جب آپ اس ذات کی زیارت میں جائیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو ایک جملہ ملے گا السلام علیک یا مجہولۃ القدر. وہ بی بی تم پر سلام ہو جس کی قدر اور منزلت کو جاننا مشکل ہے. اب مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس رات کی حقیقت درک نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس ذات کی حقیقت شاید یہ شبہ وجہ تشبیہ ہو. ممکن ہے کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات جو ہے وہ ایسی مخفی ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. اسی لیے علماء اکرام مراجع عظام نے حکم دے دیا کہ 19، 21، 23 کو اعمال انجام دو. ممکن ہے 2100، ممکن ہے 1900، ممکن ہے توجہ ہے، ممکن ہے 2300،
اسی طرح سیدہ زہرا کی شہادت کی بھی 3 تاریخیں منائی جاتی ہیں. ممکن ہے یہ وجہ تشبیہ ہو. اب جس طرح علماء نے مراجع نے حکم دیا ہے کہ اس رات کے اعمال کو انجام دینے کے لیے 3 راتوں میں آپ اعمال انجام دیں، اسی طرح علماء اکرام اور مراجع عظام نے حکم دیا ہے کہ اس ذات کے مناقب کو بھی بار بار تکرار کرتے رہیں. ممکن ہے یہ وجہ ہو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جا کے تحقیق کر لینا. ادنا سا طالب علم جو تحقیق کر سکا وہ بیان کر رہا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہدایت ہے. جس رات میں تشبیہ، ذات کو رات سے تشبیہ کیوں دی؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اس رات میں جو کتاب آئی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو مولا نے اس ذات کو رات سے شاید اس لیے تشبیہ دی کہ اس ذات سے بھی ایک ایسا ہادی آئے گا جو قیامت تک کے لیے ہدایت دو خطیب بحث کیا کرنا پھلانے علاقے جو مجموعہ ڈاڈھو سختا ہوتے کنجی بھی دار کون تھی کرے. ایک نے جو دال نگران دی تو مولو کھنی ہلدا سے لانے دے شعر شاعری آئے کان خاموشی لگی بیا سماعت پڑھو محمد علیہ تو سامعین اکرام، یہ اور بات ہے کہ ہم حقیقت فاطمہ کو نہیں جان سکتے، لیکن ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ فاطمہ تعارف کی محتاج ہو. شیخ ساجد صاحب نے عشرہ فاطمیہ میں تعارف کے کچھ مراتب بیان کیے تھے. اللہ نے فاطمہ الزہرا کے کچھ مراتب بیان کیے ہیں تعارف کے. تعارف کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کا کسی کتاب میں، کسی تاریخ میں، کسی منبر میں، کسی واعظ پر کوئی بھی ذکر نہ ہو. وہ تاریخ کا تعارف کا محتاج نہیں ہوتا جس کا ذکر اللہ نے اس کتاب میں کیا ہو، جس کتاب کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. اور جو شک اور شبہ کرے گا وہ شفیع محمد توجہ، جو شک اور شبہ کرے گا وہ ہوگا کافر. اب مولوی صاحب اس قرآن کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بعد میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی جس میں شک شبہ کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے. میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں کہ بلا جو کتاب میں شک کرے وہ کافر، جو صاحب کتاب میں شک کرے. شیخ صاحب نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں محمد ہم جیسا، محمد تم جیسا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے جس کو پوری زندگی محمد اپنے جیسا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا غلام ہوں، اور تو کہتا ہے محمد میرے جیسا نہیں. علی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے نبی ہمارے جیسا. میں اپنے آپ کو غلام کہہ کر ان کو سمجھا دوں اپنے جیسا بعد میں ہونا، پہلے غلام جیسے تو بنو. تو سامعین اکرام، اللہ نے فاطمہ الزہرا کا اس قرآن میں کچھ مراتب کے ذریعے تعارف کرایا ہے. کبھی رتبہ طہارت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو کبھی رتبہ سخاوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. تو کبھی رتبہ صداقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم. تو کبھی پوری کی پوری سورہ حلقہ اتار کر تعارف کرایا. تو کبھی اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا قصیدہ پڑھ کے تعارف کرایا.
یہ فاطمہ زہرا وہ شخصیت ہے جس کے قصیدے اللہ نے جبرائیل سے پڑھائے. صلوات پڑھے محمد وآلہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اس ہدیے کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کی. توجہ میرے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس ہدیے کا ذکر کیا ہے اللہ نے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا. ہدیے اللہ نے محمد کو پہلے بھی دیے تھے لیکن وہ اور تھے، یہ اور ہیں. یہ تمام ہدیوں سے، تمام نعمتوں سے بلند و بالا تر ہے. یہ ہدیہ آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا. آپ کہیں گے نبوت کا اتنا بڑا ہدیہ، رسالت کا اتنا بڑا ہدیہ، ان سے بھی افضل؟ ہاں، ان سے بھی افضل. اس لیے جب اللہ نے محمد کو نبوت کا ہدیہ دیا تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، قربانی کرو، کہا جاؤ بندوں کو ہدایت کرو. رسالت کا عہدہ دیا، ہدیہ دیا، تب بھی کچھ نہیں کہا. لیکن جب یہ تیسرا ہدیہ اللہ نے دیا تو کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر. اب صاحبان فکر حضرات تشریف فرمائے، ہاتھ بند کر عرض کرتا ہوں، یہ لڑائی فکریہ ہے. نعوذ باللہ، کیا عطا زہرا سے پہلے محمد نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عطا سیدہ کے پہلے قربانی نہیں کرتے تھے؟ نہیں. یہ عبادت پہلے بھی محمد کرتے تھے، فقط کرتے نہیں تھے، اتنی کرتے تھے کہ رب جلیل کے بعد آتی تھی محمد بس کر. عبادت تو کرتا ہے، تکلف ہمیں ہوتا ہے. پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی کہہ رہا ہے پڑھ نماز، کبھی روک رہا ہے. توجہ چاہیے، پوری توجہ. کبھی کہہ رہا ہے عبادت کر، کبھی کہتا ہے بس کر. یہ ماجرا کیا ہے؟ جا کے تحقیق کرنا. سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس اجزاء سے طالب علم کو جواب ملا ہے، وہ بھی اپنی نیکیوں کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. راہوں کی راہیں تو آپ نے بند کرنی ہے، وہ پہلے وعدہ ہو چکا ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو قبلہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک میں مثال ذکر کروں گا. ایک دن میں نے سید سلامت شاہ صاحب کو ہدیہ دیا، کتاب کا ہدیہ دے کے میں چلا گیا. پھر اور وقت آیا، انشاءاللہ دعا مانگے کہ ہدیہ دوں. پھر میرے ہدیہ دیا، چلا گیا. جب میں نے تیسری مرتبہ، پوری توجہ رکھیے گا، جب تیسری مرتبہ میں نے ہدیہ دیا تو ہدیہ دیتے وقت میں نے کہا کہ سید کربلا جانا تو میری طرف سے زیارت بھی کرنا اور دعا بھی کرنا. پہلے جو میں نے دو ہدیے دیے تھے میں نے کچھ نہیں کہا، اب تیسرا ہدیہ دیتے وقت میں نے سید کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ توجہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو ہدیے تھے وہ اتنے قیمتی نہیں تھے. یہ تیسرا ہدیہ اتنا قیمتی تھا کہ دل میں خیال آیا اتنا بڑا قیمتی ہدیہ جو دے رہا ہو کم سے کم دعائی تو لے لو. اسی لیے اللہ نے نبوت دیتے وقت کچھ نہیں کہا، رسالت دیتے وقت کچھ نہیں کہا. جب زہرا کا قیمتی تحفہ دیا تو کہا نماز بھی پڑھ، قربانی. سوال پڑھے محمد وآلہ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا تعارف اللہ نے اپنی کتاب، اس کتاب میں کرایا جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ جن اور انس مل کر بھی اگر اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لائیں تو نہیں لا سکتے. تو اب مجھے پورا کہنے کا حق ہے نا، جس کتاب میں زہرا کا ذکر آ جائے اس کی کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں تو کوئی ایری غیری خود فاطمہ کی مثال کے ساتھ. تو یہ تھا قرآن میں سیدہ فاطمہ کا تعارف. اب قرآن کے بعد
اللہ حدیث قدسی میں سیدہ فاطمہ کا تعارف کچھ یوں کراتا ہے، لولاک لما خلقت افلاک، محمد تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہیں کرتا۔ اب یہ افلاک کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، پوری کائنات کو اگر پیدا کیا تو تیری خاطر پیدا کیا۔ امام لولا علی لما خلقت، علی نہ ہوتے تو افلاک تو دور تو بھی نہ ہوتا۔ اب اللہ فرما رہا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتے۔ یہ فاطمہ کا تعارف اللہ نے کیسے کرایا؟ اس لیے تو یہ اصطلاح معروف ہے کہ فاطمہ علت غائیہ ہے اس کائنات کے لیے۔ کائنات کو خلق کیا گیا محمد کے صدقے، محمد کو خلق کیا گیا علی کے صدقے، علی اور محمد کے جس کے صدقے خلق کیے گئے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث قدسی کے بعد ما ینطق عن الہوی مصداق نبی محمد نے فاطمہ کا تعارف کیسے کرایا؟ کبھی من احب فاطمہ فقط احبنی کے ذریعے، تو کبھی فاطمہ کے استقبال کیے اٹھ کر کے، تو کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاطمۃ بضعۃ منی کہہ کر فاطمہ کا تعارف کروایا۔ سامعین اکرام، لیکن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ان مراتب، ان منزلت پر فائز ہے کہ جسے جانے تو اللہ کی ذات جانے یا اللہ کا وسیع نبی جانے۔ چھٹے امام کا دور تھا، حکومت پر نااہل حکمران فائز تھے۔ ایک مستور تھی جا رہی تھی، جاتے جاتے اس کا پیر پھسل گیا، زمین پہ گری، جیسے نا زمین پہ گری پیسہ تھا اس کے منہ سے نکلا، زہرات دشمن پہ لعنت۔ حکومت کے بندے موجود تھے، اس مستور کو لے کے گئے، مارتے پیٹتے جب لے کے گئے تو مولا کے محب نے اس کو دیکھا، جلدی میرے مولا کے پاس آیا، یہ ماجرا بیان کیا، مولا آپ کی ایک محبہ تھی جو زمین پر گری، گرتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، زہرا تیرے دشمن پہ لعنت۔ اور حکومت کے بندے اسے مارتے پیٹتے لے کے گئے ہیں، مولا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا نے رو کے فرمایا آپ آمین کریں گے، دعا مانگتا ہوں، امید ہے یہ عورت آزاد ہو جائے گی۔ مولا نے دعا مانگی، اس نے آمین کہی، اب مولا کہتا ہے جا زندان کے دروازے پہ دیکھ وہ عورت آزاد ہو گئی ہے یا نہیں۔ یہ دوڑتا ہوا زندان کے دروازے پہ آیا، کیا دیکھتا ہے وہ عورت آزاد ہو کے واپس لوٹ رہی ہے۔ اب اس شخص نے کہا ہے عورت تجھے وقت کا امام بلا رہا ہے، جیسے نا یہ عورت میرے امام کے پاس آئی، امام کے آنکھوں میں آنسو تھے، امام رو کے فرماتے ہیں بتا جب تو زمین پہ گری تھی تو تم میرے جد علی کے قاتل پہ لعنت کر دیتی، کربلا کے شہیدوں کے قاتلوں پہ لعنت کر دیتی، جن نے ہمارا پورا بھرا گھر اجاڑ دیا، کیا سبب تھا تو نے زہرا کے قاتل پہ لعنت کی۔ وہ عورت رو کے کہتی ہے میرے مولا اب تو جانتے ہیں جب میں زمین پہ گری نا، گرنے سے میرا پہلو جسے زمین پہ لگانا، مجھے وہ وقت یاد آیا کہ زہرا در و دیوار کے درمیان تھی اور آواز دے رہی تھی یا بابا آگے دیکھ تیری امت نے تیری بیٹی کو کیسے ستایا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب در و دیوار کے درمیان زہرا آئی تھی، آواز دے کے کہہ رہی تھی فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ تو عزیزانو یہ عورت رو کے کہتی ہے مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ زہرا کی پسلیاں کیسے توڑی گئی تھی۔ عزیزانو روایت کے جملے ہیں جب یہ ہجوم دروازے پہ پہنچانا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے کے قریب آ کے رک گئی، ایک لائن کا زہرا
علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے۔ اس خلیفہ ثانی لعین نے اپنے خط میں بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ ہم نے اس وقت دروازے کو توڑا جب زہرا نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں علی کو باہر نہیں نکالوں گی۔ تو اس وقت میں نے ایک تازیہ زہرا کے ہاتھ میں لگایا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زہرا زمین پہ جھڑ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دروازے کو آگ لگائی، زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ آزادارو ایک عالم دین کے جملے ہیں، وہ پڑھ رہا تھا کہ پہلے زہرا در اور دیوار کے درمیان تھی، لیکن ابو بکر لعین نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اس دروازے کو دھکا دو تاکہ یہ دروازہ زہرا پر گرے۔ آزادارو اس لعین نے آ کر دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ زہرا پہ گرا۔ اب نیچے سیدہ زہرا ہے، اوپر یہ دروازہ ہے۔ ہجوم جو باہر تھا وہ دروازے کے اوپر ہے۔ آزادارو جب یہ ہجوم گھر میں داخل ہوا، اس کے بعد سیدہ زہرا نے رو کے فرمایا فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آزادارو یہ وہ مصائب تھے جن مصائب کو دیکھ کے سیدہ فرماتی تھی بابا سبت علیہ مصائب انہا سبت علیہ سرن لیالیا۔ بابا تیری زہرا پہ وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر وہ دنوں پہ آتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بابا جن جائیں کو تم چوما کرتا تھا وہ مسلمان تماچے لگاتے رہے۔ بابا جس دروازے پہ آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتا تھا اس دروازے کو جلایا گیا۔ بابا زہرا کو تماچے لگائے گئے، یہی سبب تھا۔ علی مرتضیٰ گزر رہے تھے، دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے کہ مرد پہ مشکل وقت کون سا ہوتا ہے۔ علی قریب آ کے رک گئے، رو کے فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تو میں بتاؤں کہ مرد کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا علی آپ ہی بتا دیجئے۔ علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بہادر امام علی رو کے فرماتا ہے مرد کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کا دشمن اس کی زوجہ کو تماچے لگاتا رہے، تازیانے لگاتا رہے، مرد کچھ نہ کر سکے۔ آزادارو مولا رو کے فرماتے ہیں آپ جانتے ہو کہ میں وصیت محمد کو یاد کر کے کیسے برداشت کر رہا تھا جب زہرا کے دروازے کو جلایا گیا تھا۔ زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی تھی، زہرا کے بطن میں جو محسن شہید ہو گیا۔ آزادارو کہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں زہرا تم بڑی مظلومہ تھی، لیکن جب تیرے دروازے کو آگ لگائی گئی علی موجود تھا، سارے دینے کے لیے تو نے فضا کو پکارا تھا، لیکن آگے دیکھ شام غریبہ میں جب خیموں کو آگ لگائی گئی زینب کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، سارے کے لیے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب سوچ کے کہتی ہے زین العابدین تجھے کسی اور کا سہارا نہیں، زینب کے سہارا